Samin, now it is time to invite the second scholar of today's seminar, Professor Dr. Hafiz Ghulam Muhyiddin Naqshbandi Sahab. He is Chairman, Arabic Department, Government Rizviya Islamia Graduate College, Harunabad. آپ کا آج کا ٹاپک ہے تشکیل کردار میں چشتیہ تعلیمات و اثرات۔ سامعین ویلکم کیجیے ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ ارباب فکر و دانش، اصحاب علم و حکمت، عظیم صوفیاء اور جمیع سامعین و ناظرین، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل حضرت قبلہ پیر طریقت، وارث علوم اولیاء و صوفیاء، وارث علوم اصحابک النجوم، وارث سوز مولا روم، حضور قبلہ صوفی محمد یونس صابری رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا یہ جو فیض آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم اس میں کروڑا برکتوں کا نزول فرمائے۔ اصل فیض وہی ہوتا ہے جو بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نظر آئے۔ ایک دن بابا اشفاق صاحب وہ بابا واصف علی واصف صاحب سے ملے، تو بابا واصف علی واصف صاحب ان کے ہاں آفس میں گئے، تو دوپہر کے وقت کھانے کا وقت ہوا، تو کھانے میں جس وقت انہوں نے اشفاق صاحب نے کہا کہ گاڑی سے کھانا پینا سب کچھ لے آؤ، تو کہا آؤ جی لنگر کرتے ہیں۔ تو بابا واصف صاحب نے کہا کہ لنگر نہیں، یہ تو آپ کا کھانا ہے۔ تو واصف صاحب کہنے لگے یہ کھانا اسے کہہ لیں، اسے لنگر نہ کہیں۔ تو بابا جی کہنے لگے جی میں اپنے گھر سے لے کے آتا ہوں، اور میرے ملازمین آفس کے وہ سارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو دوپہر کو ہم کھاتے ہیں مل کے، تو لنگر اور کیا ہوتا ہے؟ تو بابا واصف صاحب کہنے لگے لنگر یہ نہیں ہوتا جو آپ کھلاتے ہیں، لنگر تو وہ ہوگا جو آپ کے تقوی کا ثمر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد رب جاری کرے گا۔ جب آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کا جو فیض بعد میں جاری رہے گا وہ لنگر ہے۔ تو یہ لنگر صابریہ ہے۔ یقیناً یہ ان کا بہت بڑا تقویٰ تھا، اور ان کی ساری زندگی کی جو وہ سجدے میں بارگاہ رب العزت میں کلام کرتے تھے، آج یہ ان کی کتب اور تصوف کی بہت ساری کتب اور یہ ادارے یونیورسٹی اور اس طرح کے جو ان کے خیالات یہ ضرور پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ چونکہ میرا ٹاپک ہے تشکیل کردار میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی تعلیمات و اثرات، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ اصل میں تو یہ سارے کا سارا رنگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کا ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں روح تو وہی ہے، اور وہ اصل میں صبغت اللہ ہے، وہ رنگ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ممشاد دہنوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک شاگرد ان کے پاس سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ۔ وہ حضرت ابو اسحاق شامی رستے میں ایک جگہ پہ سٹاپ کرتے تھے، تو جس جگہ پہ وہ ٹھہر کے آتے تھے اس بستی کو کہا جاتا تھا چشت۔ تو آپ انہیں پیار سے کہتے تھے حضرت ممشاد دہنوری کہ چشتی آ گیا، اب بھائی سارے ادھر ادھر ہو جاؤ، میں نے چشتی کو پڑھانا ہے۔ تو وہ پہلے آدمی تھے حضرت ابو اسحاق شامی جن کو چشتی کے لقب سے یاد کیا گیا، پھر انہی سے آگے فیض چلا، اور پھر وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اور پھر وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ اس سلسلہ چشت کو یہاں پہ لے کے آئے۔ اچھا یہاں پہ جب یہ سلسلہ بر صغیر میں پہنچا، خواجہ ممشاد دہنوری کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا تو آپ ایک جملہ اس سے پوچھتے تھے کہ تو مقیم ہے یا مسافر؟ مقیم ہے یا مسافر؟ اگر وہ کہتا کہ میں مقیم ہوں تو پھر کہتے پھر ہمیشہ ادھر ہی رہنا، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔
اگر وہ کہتا مسافر تو کہتے پھر اسے جلدی لنگر کرواؤ اور جلدی بھیج دو جہاں جانا ہے اس نے. تو وہ کہتے حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب یہ ہمارے پاس رہے گا یہ کہتا ہے میں مسافر ہوں میں نے جلدی جانا ہے, کوئی اس نے بات کر دی ہمارے دل پہ محبت پیدا ہوگی, پھر جب یہ جائے گا نا پھر دکھ بڑا ہوگا. اچھا یہ وہ رنگ ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا, خاص طور پہ محبت, پیار, اخلاق. اور اسی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں 4 چیزیں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں. پہلی شے خندہ پیشانی سے ملنا, یہ وہی حدیث پاک ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. دوسری چیز, اب یہ تشکیل کردار بھی ہو رہی ہے, اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز خندہ پیشانی سے ملنا. دوسری چیز کسب حلال, رزق ہمیشہ حلال. تیسرا سخاوت اور چوتھا ادب. اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو تعلیمات مصطفی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانہ صدق حدیث حسن خلیقہ وعفۃ فی طعمہ. 4 چیزیں وہ ہیں کہ اگر تیرے دامن میں یہ 4 چیزیں ہیں تو جو بھی دنیا کا بڑا سا بڑا نقصان ہو جائے تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. امانت کی حفاظت, سچ بولنا, حسن خلیقہ حسن اخلاق. اور حسن اخلاق وہ ہے کہ حضور نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق. قیامت والے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. اور یہ حسن اخلاق اس دور سے لے کے آج تک اور تا قیام قیامت سب سے بڑھ کر یہ رنگ ہمیں جہاں نظر آتا ہے وہ صوفیاء ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کردار کی تشکیل کے لیے اپنے مریدوں کو کیسے تیار کیا. کسی نے عرض کیا حضور بندے کو کیسا ہونا چاہیے, انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک جملے میں آپ نے ساری قرآن و سنت کو مغز بیان کر دیا. آپ نے فرمایا بندہ مومن میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. حضور کیسی؟ فرمایا ایک تو اس کی شفقت سورج کی طرح ہو. سورج ونڈ نہیں کرتا, تقسیم نہیں کرتا بھئی یہ انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے, یہ فلاں مذہب کا ہے, یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے, یہ فلاں. سورج کی روشنی سب پہ برابر ہے. تو کیا ہے پہلی چیز شفقت سورج کی طرح. دوسری خوبی فرمایا سخاوت دریا کی طرح. دریا بھی تقسیم نہیں کرتا کہ میں نے اس کو پانی دینا ہے اور اس کو نہیں دینا, سب کو پانی. اور تیسری بڑی خاص چیز فرمایا تواضع عاجزی اور انکساری زمین کی طرح. زمین سب کو اٹھاتی ہے, سب کا بوجھ برداشت کرتی ہے, سب کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے. یہ جو عاجزی و انکساری ہے نا زمین میں, اسی نسبت سے ہم خاکی ہیں. یہ حضرت خواجہ نظام پاک کا خطبہ ہے. آپ فرماتے ہیں عناصر اربع 4 ہیں. عناصر اربع ہے ویسی 4 ہے, آگ پانی مٹی ہوا. 4 چیزوں سے ہمیں تخلیق کیا گیا. آگ پانی مٹی ہوا, بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا ان میں سے آگ کی نسبت کی وجہ سے ہم ناری نہیں ہیں, آگ ہے پر ناری نہیں ہے. پانی کی نسبت کی وجہ سے ہم آبی نہیں ہیں, پانی ہے مگر ہم آبی نہیں ہیں. اور آگ پانی کی نسبت سے آبی نہیں ہے. ہوا کی نسبت سے ہم ہوائی نہیں ہیں. خاک مٹی. فرمایا ہاں چوتھی چیز ہے ہم میں وجود انسانی میں خاک زمین مٹی. تو مٹی کی نسبت سے خاک کی نسبت سے ہم خاکی ہیں. تو پوچھا جی خاکی کیوں ہیں ہم, وہ 3 کیوں نہیں ہیں؟ آگ پانی ہوا نہ آبی ہے نہ, تو اس کی کیا وجہ؟ ہم 3 نہیں ہیں, ہم خاکی کیوں ہیں؟ تو فرمایا ان تینوں میں تکبر ہے. آگ اوپر کو جاتی ہے, شیطان نے بھی یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ بھئی مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, آدم کو مٹی سے, مٹی نیچے کو جاتی ہے, آگ اوپر کو جاتی ہے, تو آنا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو جب میں آئی بیڑا غرق,
آنا جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا، تیرے اندر انا موجود ہے. تو کہتا ہے میں، بابو بلے شاہ کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڑ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. یہ میں جو مکاتا ہے نا، یہ کوئی مرشد کامل کی نگاہ ہے. یہ جو دل کی زمین سے میں کو نکال دے، اکڑ و تکبر و غرور کو نکال دے، یہ ہے نگاہ. جو مولانا روم تھے نا، کہتے تھے، کل ہمارا پروگرام ہے صبح نور، آپ ضرور دیکھیے گا 92 پہ، صبح 7 بجے حضرت مولانا روم پہ. تو جب کہا نا کہ شمس تبریز کو این آ علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے بھائی بابا ملنگ، یہ تو نہیں جانتا، یہ ساری زندگی ہم نے پڑھا پڑھایا ہے. تو جب کتابیں تالاب میں گئیں اور پھر نکال کے جھاڑ کے دکھائیں شمس تبریز نے، تو کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے بھائی؟ تو فرمایا این آ علم است کہ تو نمی دانی. تو دیکھیں یہ ایک شعر نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. اس محفل کی ہر شائی بڑی عمدہ ماشاءاللہ سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضور قبلہ ضیاء النبی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کی پوری ٹیم کو. بھلا ہو ہم نیچ بھئے، نیچ بھئے سب کو کیا سلام، جے اونچے گھر جم دیتے کدی نہ ملدا رام. یہ وہی فکر ہے، وہ صوفیہ کہ عاجزی و انکساری. آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ اپنے خدام کو جب تربیت کرتے ہیں نا، تو یہی تربیت ہے صوفیاء کی. مریدوں کے کردار کی تربیت جب کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بڑا درخت ہے، آپ دیکھتے ہیں جو درخت جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس پہ پھل اتنا کم ہوتا ہے، اور جس پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے. اچھا اگلی بات بڑی خوبصورت کی، کہا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس پہ پھل چھوٹا لگتا ہے. کھجور دیکھیں کتنی بڑی ہے، سیدھی کھڑی ہے کھجور، اتنی سی پھل. بیری اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے تو بیر کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا. فرمایا جن درختوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ان کو پھل چھوٹا ملا. جو عاجزی و انکساری کے ساتھ زمین پہ لیٹ گئے، تو تربوز آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ہے، خربوزے کا سائز بڑا ہوگا، پیٹھا آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے ہمارے ادھر ہارون آباد میں ہوتے. کدو، یعنی جتنے بھی آپ وہ دیکھیں گے. اچھا ایک اور بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی، دل کا زنگ اتر جائے گا. آپ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اپنے بچے بھی ان کو خود ہی اٹھانے پڑے. یعنی آم اپنے پھل جو ہے وہ خود اٹھاتا ہے، بیری اپنے بیر خود اٹھاتی ہے، کھجور اپنا کھجور خود اٹھاتی ہے. مگر جنہوں نے آج بھی انکساری سے رب کی بارگاہ میں جھک گئے، یعنی نیچ بھئے، سب کو کیا سلام، تو فرمایا پھر ان کے بچے بھی انہیں خود نہیں اٹھانے پڑے. رب نے فرمایا زمین تمہارا بوجھ اٹھائے گی. یہی فلسفہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں میں تکبر و غرور ہوا وہ وقت کے شہنشاہ ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی نسلوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کے بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا. جن لوگوں میں یہ چیز تھی اور جن لوگوں میں ہم نے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، رب کی بارگاہ میں جھک گئے، عاجزی و انکساری سے دنیا کی حرص و ہوس ختم کر کے صرف خدا کے ہو گئے، تو ہم نے دیکھا رب نے ان کے بچوں کی پرورش کے لیے خزانہ غیب سے انتظام کر دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب کوئی متقی بن جاتا ہے تو پھر رب انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور صوفیاء تربیت کیسے کرتے تھے. پڑھنے آتے ہیں، کسی نے عرض کیا حضور یہ قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم با سے شروع ہوا ہے، الف سے شروع نہیں ہوا. اب ایک تو مفسرین ہے وہ اپنے طور پہ اس کی توجیحات کریں گے، مگر صوفیاء کا جو رنگ ہے، آپ فرماتے ہیں با میں عاجزی ہے، با لیٹی ہوتی ہے. تو رب فرماتا ہے جو قرآن کے دروازے پر عاجزی و انکساری سے آئے گا، قرآن اپنے راز اس کے سامنے کھولے گا. اور الف کے اندر تکبر ہے، وہ ایسے کھڑا ہے، تو اس لیے رب نے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اچھا تو پوچھنے والے نے پوچھا
حضور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے با سے شروع ہوا، اس میں عاجزی انکساری ہے. ٹھیک ہے قرآن تو با سے شروع ہوا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب ہم شروع کرتے ہیں عمومی طور پر پڑھتے ہوئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف سے شروع کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ وہاں تو الف ہے. سوال تو بڑا تھا، مگر کیا خوبصورت بیان آپ نے فرمایا. ہاں جب قرآن کے دروازے سے فیض لینا ہو تو ہم با کی صورت میں ہی جائیں گے. کیوں؟ آگے اللہ الرحمن الرحیم ہے. جب تمہارے سامنے رحمان و رحیم ہو تو عاجزی، جب تمہارے سامنے رسول کریم ہو تو عاجزی، جب تمہارے سامنے ماں باپ پیر و مرشد ہو تو عاجزی. مگر الف کہاں ہے؟ جہاں آگے من الشیطان الرجیم ہے، جہاں دجالی قوتیں ہوں، دجالی فتنے ہوں، عالم کفر کے ساتھ تمہارا مقابلہ اور ٹکراؤ ہو، تو پھر وہاں پہ عاجزی نہیں دکھانی، پھر الف کی طرح سیدھے کھڑے ہو کے پھر میدان کربلا کی طرح حضرت امام حسین بن کے پیش آنا. اب آپ دیکھیں ان صوفیاء نے کردار کی تشکیل کیسے کی. ایک شخص آتا ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم سرخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ اقدس. حضور یہ کینچی ہے، لوہے کی کینچی ہے، بہت اچھا لوہا لے کے آیا ہوں، قبول کیجیے. آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دیں، مجھے تحفہ دینا ہے تو مجھے سوئی دیں. پوری زندگی کا فلسفہ. پوچھا جی اس کی کیا مطلب؟ کینچی نہیں سوئی. تو فرمایا کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے. ہم جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے ہیں. اور یقین مانیے آج اس فلسفے کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے. توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے کم ہیں. آج پھر ضرورت ہے کہ ہم جوڑنے والے بنیں، آپس میں ملانے والے بنیں. ان بزرگوں کا صبریہ ہی کا خاصہ ہے. اور صبر یہ تو خاص طور پہ تشکیل کردار میں بنیادی چیز ہے. حضرت سیدنا علاء الدین احمد صابر کلیری رحمہ اللہ تعالی، آپ تو اتنے بڑے صابر کہ کہا کہ آپ لنگر کا انتظام سنبھالیے، یعنی لنگر کا انچارج بھی آپ کو بنا دیا گیا تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لیتے. یہ صبر، یہ تربیت. اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے تو استقامت دیکھیے، اسی جگہ پہ کھڑے. تو یہ رنگ ہمیں تو فرمایا. چوتھی چیز یہ ہے من الرغبت فی الدنیا الی الرغبت فی الآخرہ. ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کی رغبت سے نکال کر بندے کا دل آخرت کی طرف مائل کر دے. اور پانچویں چیز من الغفلت الی الذکر. ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو غفلت سے نکال کر اس کی زبان پہ اور دل پہ ذکر الہی جاری کر دے. اور چھٹی شے من سوء النیت الی النصیحہ. اسے بری نیت اور برے افکار و خیالات سے نکال دے اور اسے لوگوں کی خیر خواہی پہ لگا دے، خدمت خلق پہ لگا دے، خدمت خلق کی طرف لے آئے. یہ ولی کا کام ہے، لوگوں کی خدمت کرے. اور قرآن مجید میں یہی فلسفہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو نفع دے گا وہی زمین میں باقی رہے گا. بقا کیا ہے؟ تو یہ ہے فلسفہ. ینفع الناس، انسانیت کے لیے نافع. جو جتنا بڑا نافع ہے اللہ نے اس کو بقا بھی اتنی ہی بڑی عطا کی ہے. ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے ولی ہیں وہ بھی. عرض کیا بابا فرید صاحب سے بابا جی میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، آپ چشم عنایت فرمائیں. جی بتائیں. کہا میرا دل کرتا ہے کہ دنیا والوں کو کچھ دے جائیں. تو کہا دے تو رہے ہیں اور کیا دیں. دونوں میں سے جو بھی پہلے قبر میں جائے گا تو وہاں جو کچھ اس کے ساتھ پیش آئے وہ اوپر والے کو بتائے کہ یہاں سکہ رائج الوقت یہاں کیا ہے. ہم ادھر دنیا میں تو بہت کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ، مگر وہاں کون سا عمل ہے جس کی بڑی مانگ ہے، وہاں کس عمل کی بڑی ویلیو ہے. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں. فرمایا ٹھیک ہے تمہارا کیا خیال ہے. کہا ہم دونوں میں سے جو پہلے قبر میں جائے گا وہ اوپر والے کو کسی نہ کسی طریقے سے بتائے کہ یہاں یہ سسٹم چل رہا ہے، ادھر تو اس عمل کی بڑی مانگ ہے. اچھا خدا کا کرنا ایسا ہوا. حضرت بابا فرید پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ کہیں گئے ہوئے تھے. جب آئے پتہ چلا بابا صاحب تو چلے گئے تو آپ کی قبر پہ مراقب ہوئے، وہاں بیٹھ گئے.
کافی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر خط لکھا کہ حضور میرا اور آپ کا ایک وعدہ تھا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے جائے گا وہ بتائے گا کہ یہاں کون سا سکہ چل رہا ہے، کس چیز کی بڑی مانگ ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے یہاں، تو حضور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ وہ خط لکھ کر مزار شریف کی چادر کے نیچے رکھ دیا، دور جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، وہ ورق اٹھایا، اوپر سوال لکھا ہوا تھا، نیچے جواب لکھا ہوا تھا۔ اب وہ جو اللہ کریم نے رہنمائی کی اور جو جواب عطا فرمایا ہوتا تو رب کی طرف سے ہے تو وہ سننے والا ہے۔ جواب میں لکھا ہوا تھا جملہ فنون شیخ نیرزند بنیم خس راحت بدل رساں کے ہمیں مشربست و بس۔ فرمایا بھائی ادھر آ کے پتا چلا ہے جملہ فنون شیخ، تمام علوم و فنون، منطق، فلسفہ، کلام بنیم خس، یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ اس کی تو ویلیو جو ہے ایک کخ جتنی بھی نہیں۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا، یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ راحت بدل رساں کہ ہمیں مشربست و بس۔ بس یہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے بندے جس محلے، جس گلی، جس علاقے میں تو زندگی گزار کے آیا ہے، راحت بدل رساں، وہاں کے لوگوں کے دلوں کو سکون کتنا دے کے آیا ہے، لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ تیرے اخلاق کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ تیرا ملنا ملانا کیسے تھا۔ حضرت خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں کسی نے کہا حضرت فلاں شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے، فرمایا میں نے اسے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ کہا حضرت یہ دیکھیں وہ کیسی بات کرتا ہے، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، وہ تو مطلب اس طرح کا بڑا بے ادبی کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے جو فوائد الفواد میں آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو اگر کوئی شخص کانٹا بوئے تم بھی کانٹا بونا شروع کر دو اس کے جواب میں تو دنیا تو ساری کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی کانٹا بیجتا ہے تو یارو کوئی تو محبت کا بیج بونے والا بھی ہو۔ تو ساتھ واقعہ بیان فرمایا ہمارے شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے ایسے آپ کو تنگ کیا اور تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا بابا تو ایسے بت بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو پتہ میرے شیخ نے کیا کہا؟ جی اب یہ تربیت تھی۔ فرمایا میرے شیخ نے اسے کہا من نہ ساختم خدا تعالیٰ ساختہ است۔ بھئی میں بت ہوں یا جیسا بھی، میں نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، مجھے رب نے بنایا ہے، اب جیسا اس نے بنایا ویسا ہی تو قبول کر لے مجھے۔ یعنی ایک جملے میں اس شیخ کی بات کا اپنی مرید پہ یہ اثر ہوا کہ جب اس کے رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے شیخ کی اس حکایت کو کوٹ کیا۔ یعنی وہی بات کہ یہ لوگ صاحب حال تھے، صرف صاحب قال نہ تھے۔ جو کچھ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ جملہ یاد آیا جب ایک عالم، ایک مبلغ، ایک خطیب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے فلاں علاقے میں خطابت کے لیے جانا ہے، وہاں جا کے تبلیغ اور اسلام کا بڑا کام کرنا ہے، مجھے اجازت دیں میں وہاں جا کے کام کروں۔ ایک جملہ فرمایا ٹھیک ہے تم وہاں جا کے کام کرو دین کا، مگر کوشش کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے۔ کیا مطلب کہ تمہیں تمہارے کردار کو دیکھ کر، اب یہاں جو اسلام پہنچا تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ تاجر ان کا حسن اخلاق، مال میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے، چیز خالص، وعدے کی پاسداری، یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر یہاں کے لوگ کشاکش وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ میں ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جو اس سلسلہ عالیہ کی خصوصیات ہیں اس خصوصیات میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رکھنا، یعنی جب مریدوں کی تربیت کرتے تھے یہ شیوخ تو اسے کہتے تھے رب کی رضا پہ راضی ہو جا۔ آج یہ بہت بڑا ایک ہمارا پرابلم ہے کہ تقسیم خدا بندی پہ ہم راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پاس یہ ہے کہ حسد کی دولت آ جاتی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور میری 2 بیٹیاں ہو گئی، تیسری بھی بیٹی ہو گئی ہے۔ آپ اس کے ذہن کے اندر جو تھا خیال آپ سمجھ گئے تو آپ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک حجاب اس کے اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ 4 حجاب کھڑے کر دیتا ہے۔
تو دیکھ تیرے لیے یہ برکت ہوئی ہے یا نہیں کہ رب نے تجھے دوزخ سے اتنا دور کر دیا ہے، تیرے رستے میں 4 حجاب کھڑے کر دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا، میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ سرکار نے فرمایا رب جس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے اسے بیٹیوں کے صدقے سے رزق بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ذہن میں جو ایسا خیال تھا، آپ نے اس خیال کو ختم کر دیا اور اسے اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ تشکیل کردار ہے ان صوفیاء کا، ان اللہ کے ولیوں کا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بیری کے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، تو کسی نے ایسے پتھر مارا بیری کو، نوجوان کو گزر رہا تھا، اس نے ایسے پتھر مارا بیری کو، وہ بیری کو نہ لگا، حضرت خواجہ سلیمان توسیفی پیر پٹھان آپ کے جا لگا۔ جب لگا تو وہ خون نکلنے لگا اور نوجوان بھاگنے لگا، تو آپ نے فرمایا بھاگنا نہیں بیٹا، بات سن، ذرا ٹھہرو، رکو، مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے پتھر کیوں مارا تھا؟ وہ معافی مانگنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ فرمایا نہیں اس بات کو چھوڑو، یہ پتھر مارا کیوں تھا؟ اس نے عرض کی حضور پتھر میں نے اس لیے مارا تھا کہ بیری مجھے بیر دے، تو غلطی سے آپ کو لگ گیا۔ فرمایا اچھا بیری کے پتھر لگے تو بیری بیر دے، اور سلیمان توسیفی کے لگے تو میں تجھے کچھ بھی نہ دوں، تو مجھ سے تو پھر بیری اچھی ہو گئی نا۔ اب دیکھیں ان کا انداز فکر دیکھیں، مجھ سے تو پھر بیری اچھی ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور اسی لمحے مقام ولایت عطا کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخیاں، طلاقیں، لڑائیاں، فتنہ، فساد، یہ ضرورت ہے آج۔ یقین مانیے ہم جتنا جدید ہوتے جا رہے ہیں، مجھے اسی شہر کی ایک ہستی حضور غزالی زماں حضرت سیدنا سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی علی قبری والا جسدی، مجھے ان کا ایک خوبصورت ترین جملہ یاد آ رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی ترقی آگے جانے میں ہے، مگر اے لوگوں ہماری ترقی پیچھے جانے میں ہے۔ ہم جیسے جیسے مصطفیٰ کریم حضور کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرتا جائے گا۔ تو حضور کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج اس خانقاہی نظام کی نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب جو جس طرف توجہ دلا رہے تھے، یقین مانیے آج پھر اس امر کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ آج یہ کلیش آف سیولائزیشن کی وجہ سے یہ آپس میں فتنے، ایک دوسرے کا نفرتیں اور حسد، بغض و عناد، آج ضرورت ہے کہ یہی خانقاہیں دوبارہ سے پھر جوڑنے والی بن جائیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بار دیگر حضرت قبلہ صاحبزادہ ضیاء النبی صاحب سے کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں یہ خوبصورت بنیاد رکھی، اور عرس مبارک تو ہوتے ہی ہیں، لنگر بھی چلتے ہی ہیں، سارا کچھ یہ چلتا ہی ہے، مگر اس میں تربیت افراد، تربیت نفس، اس کے لیے اس طرح کی محافل کا اہتمام کرنا اور انتظام کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی آپ نے بھی یہی حال پیش کیا تھا۔ آپ فرماتے تھے دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، اور واقعی ہمارے اخلاق تیزی سے گرتے جا رہے ہیں، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، اور یہ جدید میڈیا اور جدید فتنے اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو قیامت کی نشانی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دور میں وہ کہتے ہیں، ایک شعر میں آپ نے سارا یہ مغز بیان کر، آپ فرماتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون، یہ تیرے دماغ پہ جو فرنگیوں کا فسون چڑھ گیا ہے، اس سے تیرا علاج نہیں ہوگا۔ اگر تو علاج چاہتا ہے تو پھر مولانا روم کی مثنوی پڑھ، پھر شیخ سعدی کی گلستان و بوستان کی طرف آ، پھر ان اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں حاضری دے، پھر یہ تجھے بندوں سے جوڑنے کا گر سکھائیں گے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال ابھرے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔